السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار سبزی پلاؤ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ اس کی ریسیپی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور آپ اگر اسے افطار میں بنائیں تو آپ کا افطار ایک دم مکمل ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ پہلے ہی روزے یہ افطاری میں بنائیں اور اپنے گھر والوں کو خوش کر دیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی مزیدار سا ویجیٹیبل پلاؤ بنائیں اور آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ تو یہ مزیدار سا پلاؤ بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے میں نے ایک پتیلے میں 2 بڑی پیالی گھی لے لیا ہے اور اس میں 2 بڑے پیاز کو اس طریقے سے باریک باریک کاٹ کے شامل کر دیا ہے۔ ہم اس کو تیز آنچ پہ فرائی کر لیں گے۔ جیسے ہی پیازوں کا خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے لگ جائے، اس میں آدھا گلاس پانی شامل کر دیں گے۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب ہم نے اس میں آدھا چمچ زیرہ شامل کرنا ہے۔ میں نے اس میں شامل کرنے کے لیے گاجریں، شملہ مرچ، بند گوبھی اور آلو لے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مٹر یا اور بھی سبزیاں ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ویجیٹیبلز کو آپ کٹ کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ٹھنڈے پانی میں ضرور بھگوئیں۔ اب ایک ایک کر کے سبھی ویجیٹیبلز اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، گاجریں اور شملہ مرچ ان دونوں کو ہی اس طریقے سے باریک باریک کٹ کر لیا ہے، اور آلوؤں کو آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل بچے ویجیٹیبلز کھانے میں بہت ہی زیادہ نخرے کرتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے کھانوں میں باریک باریک کٹ کے ویجیٹیبلز شامل کریں۔ اس طریقے سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ہیلتھی ویجیٹیبلز بھی کھا لیں گے۔ تقریباً 5 منٹ کے لیے تیز آنچ پہ ویجیٹیبلز کو ایسے ہی اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ اب میں نے اس میں 2 چمچ لال پسی ہوئی مرچ اور 1 چمچ نمک شامل کر دیا۔ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ماشاءاللہ سے ویجیٹیبلز کا کلر بہت ہی خوبصورت آیا ہے۔ اب اس میں 3 ہری مرچوں کو کٹس لگا کے شامل کر دیں گے۔ اب اس میں 1 ٹماٹر کو باریک باریک کاٹ کے شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ 5 منٹ کے لیے اس کو اسی طریقے سے بھون لیں اور پھر اس میں 1 گلاس شامل کر کے اس کو ڈھک کے پکنے دیں تاکہ آلو گل جائیں۔ 5 منٹ کے بعد جب آلو گل جائیں، بس ان میں تھوڑی سی کسر باقی رہ جائے، تب ہم ان میں چاولوں کے حساب سے پانی شامل کر دیں گے۔ میرے پاس 1 کلو چاول موجود ہیں، تقریباً 5 گلاس بنتے ہیں، تو میں 5 گلاس ہی اس میں پانی شامل کروں گی، کیونکہ 1 گلاس میں نے پہلے پانی شامل کیا تھا، تو اب صرف میں نے 4 گلاس اور پانی شامل کرنا ہے۔ پورا پانی میں اس لیے شامل کر رہی ہوں کہ کافی دیر سے میں نے چاولوں کو بھگو کے بھی رکھ دیا ہے۔ اگر آپ چاولوں کو بھگوئیں گے نہیں تو پھر آپ پانی زیادہ شامل کریں گے، پھر تقریباً 1 گلاس پانی زیادہ شامل ہوگا۔ میرے چاول پہلے سے بھیگے ہوئے ہیں تو وہ بہت ہی جلدی کوک ہو جائیں گے، تو اس لیے میں نے پانی بالکل برابر ڈالا ہے۔ اب اس کے فلیور کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے تقریباً 2 چمچ اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس۔ اس سے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جب پانی اچھے سے ابلنے لگے گا تبھی ہم اس میں چاول شامل کریں گے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے چاول شامل کرتے جائیں اور اس کو مکس کر دیں۔ جب پانی بالکل خشک ہو جائے گا اور چاول بھی بالکل ایک کرنی رہ جائے گی، تب گیلا رومال کر کے ڈھکنے پہ اس طریقے سے لپیٹ دیں گے اور دم لگا دیں گے۔ دم تقریباً 10 منٹ کے لیے لگائیں گے۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم دم کھولنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے چاول بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کی مہک بھی بہت ہی زیادہ اچھی آ رہی ہے۔ دم کھولنے کے بعد آپ ہمیشہ چاولوں کو ہلا لیجئے، نہیں تو یہ چپک جائیں گے، جوڑ جائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر کھلے چاول بنے ہیں۔ اب سارے چاولوں کو ایک بار ہلا لیں گے۔ بس چاول بناتے ہوئے آپ نے زیادہ چمچہ نہیں چلانا ہوتا، ورنہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں اس طریقے سے کھلے چاول پھر نہیں بنتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی مزے کی ریسیپیز لا سکوں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو پریس نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو جائے۔ میری نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔